علیہ السلام نے اپنے رب سے فرمایا میرے رب دے مجھے اپنی طرف سے اولاد ہے یہ بات تشریح بے شک تو دعا کو سننے والا ہے اور پکارا اس کو فرشتوں نے اور وہ کھڑے تھے نماز پڑھ رہے تھے محراب اس کمرے میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی علیہ السلام جو مصدق ہوگا اللہ کو پڑھنے سے اور سردار ہوگا اور اپنے آپ کو روشن والا ہوگا اور نبی ہوگا صالحین میں فرمایا میرے رب کیوں کر ہوگا میرے لیے لڑکا اور ساتھی سے پوچھا مجھے بڑھاتا اور دن ہی میری ہاتھ پر باندھ ہے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو ہے فرمایا میرے رب بنا میرے لیے نشانی وہاں نشانی تیری یہ چلی کی طرح تک کٹے گا لوگوں سے تین دن مگر اشارے سے اور ذکر کر اپنے رب پر کثرت سے اور تسبیح بیان کر کتنے طرح ہنسی کتنے طرح بل انکار اور کر رب یہود نے یہ بات پوچھی کہ تو ہمیں اسلام کی دعوت دیتا ہے حالانکہ ہم بھی سچے ہیں کہ ہم لوگ کے نفس قدم پر چلتے ہیں ہمیں بھی اللہ بخشے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کر اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو سب بات میری کر اب نجات صرف میرے کلمے میں اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا تمہارے گناہ معاف کر دیں گے وہ اللہ کرتے گا کہہ دے اللہ کے رسول کے ساتھ اتباع اور اطاعت میں فرق کہتے ہیں اتباع ہوتا ہے عمل میں اطاعت ہوتی ہے قول میں اتباع کے معنی عمل ہے اطاعت کے معنی قول میں جو میں کہوں مانوں جو میں کروں پھر بھی اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند آپ نے فرمایا کہ بے شک پہلے پیغمبر بھی حق سے ہم بھی حصے کھائیں گے پر آج نجات میرے کلمے میں اپنے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نبوت کے لیے چنا نوح علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو ان کی آل کو اسی طرح آج عمران ابن الاسلام کو جہاں والے اس زمانے کے لوگوں پر ان کو اللہ نے چنا نبوت رسالت یہ ضروریت حال ہے چڑھانے کے لیے بعض بات کی اولاد نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے اور نوح علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے آدم علیہ السلام کی اولاد ہے آگے بات ہے حضرت عمران اور ان کی دل عمران ابن معصوم رحمہ اللہ تعالی مصدر اللہ کے حکیم عمران اللہ کے ولی ان کی بیوی کا نام تھا حنا حلوے والی حنا بنت فاطور حنا بنت فاطور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ان کو رب نے ایک بیٹا دیا تھا جس کا نام تھا ہارون جوان تھا نیک تھا جوانی میں تھا انہوں نے امید ان کے پیٹ میں جب کچھ حمل کے آثار ہوئے تو حنا بنت فاطور نے عمران ابن معصوم کی بیوی نے حضرت مریم کی والدہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ذریت کی امید و ہا بے کعبہ ذریت میں حضرت مریم بھی عیسیٰ نے رب نے قبول کیا بے قبول الحسن اور اگانا عمدہ طریقے کہتے ہیں کہ بچہ مثلا صحت مند بچہ 8 دن کا جب ہوتا ہے وہ 1 دن میں 8 دن کی ہوتا ہے اور صحت مند بچہ 1 مہینے کا جتنا ہوتا ہے وہ 8 دن میں ایسی ہوتا ہے خدا کی قدرت سے کچھ بعید نہیں اور سرپرستی کی زکریا علیہ السلام نے وہ اگلے رکوع میں پورا اندازی کا ذکر آ حضرت زکریا علیہ السلام یہ چلنے پھرنے کے قابل ہوگی تو اوپر تھا بالا خانہ جنگلے لگے ہوئے تھے وہ تالا لگا کر کے قفل لگا کر کے چلے جاتے اور یہ کھیلتی رہتی بچی تھی تو اس سلسلے میں جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس آتے کمرے میں رزق تھا پھل ہوتے انگور کھجوریں اور جو کچھ ہو سکتے فرماتے ہیں مریم یہ تجھے کہاں سے حاصل ہوا کہا ہوا میں عند اللہ اللہ کی طرف یہ کرامت ہوتی ہے وقت کے پیغمبر کا معجزہ حضرت مریم کی کرامت بھی حق ہے معجزہ اب محراب کا لفظ کیا ہے جہاں بڑی تفصیل کرتے بعض کہتے یہ آلے کا صیغہ ہے محراب کمالین والے کہتے نہ آلے کا صیغہ نہیں یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے مضراب کثیر و ضرب
جس کے معنی بڑا لڑاکا، بڑا لڑاکا. سمیا بے اسم صاحب ہی، تو جس جگہ میں وہ کھڑا ہوتا ہے اس جگہ کا نام رکھ دیا محراب. تو کہتے محراب بر وزن مضراب، اس میں فاعل مبالغے کا چیز ہے، کثیر الحرف. تو اصل محراب ہے گیا وہ امام ہے جو شیطان سے لڑتا ہے میدان، اس میں محراب. پھر اس کے نام سے اس جگہ کا نام رکھا. تو صاحب کمالین کہتے کہ یہ اس میں فاعل کا چیز ہے. مراد اب اسے کمرہ مراد ہے، وہ کمرے میں آتے یہ لگتا. انہوں نے کہا وہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی اپنے رب سے، فرمایا دے مجھے اپنی طرف سے اولاد فطری، تو ہی سننے والے. خیال کیا کہ جو پروردگار بے موسم بغیر ظاہری سبب کے اس پر رزق دے سکتا ہے، مجھے اولاد بھی دے. مانگی لڑکے کھڑے تھے، ملائکہ کا لفظ جنس کے لیے، اور مراد اس سے صرف جبرائیل علیہ السلام. جنس کا لفظ واحد کثیر سبھی کے لیے آتا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے آواز دی کہ کھڑے نماز میں کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری سناتا ہے کہ یحییٰ نامی لڑکا ملے گا. اور یہ اللہ کے کلمے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کو رب نے کلمہ کن سے پیدا کیا، اس کلمۃ اللہ کا یہ مصدق ہوگا. ایک ہی دور میں تھے دونوں. عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے، یہ ان کے مصدق. سردار ہوں گے، حصوراً اپنے آپ کو شادی سے روکنے والے ہوں گے، شادی نہیں کریں گے باوجود اس کے کہ طاقت اور قوت ہوگی، لیکن رب کی عبادت کی وجہ سے کرتے. وہ نبی امن جہاں ایک اور بات چلی کہ نماز کے اندر فرشتوں سے گفتگو کرنے سے نماز حاصل ہوتی ہے یا نہیں. جمہور کہتے ہیں عمدۃ القاری اور فتح الباری وغیرہ میں طویل بات ہے، کہتے ہیں کہ فرشتہ رب کی طرف سے آتا ہے، تو رب کے فرشتے سے بولنا رب سے کلام ہے. تو نماز میں رب سے کلام کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. یہاں بندوں سے نہیں، یہ تو رب کا بھیجا ہو فرشتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام نہیں، کوئی حل نہیں. فرمایا میرے رب میرے لیے کیسے لڑکا حاصل ہوگا، میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، بیوی میری بانجھ. کہتے ہیں کہ 120 سال عمر تھی حضرت زکریا علیہ السلام، میں وشرو نسل، اور 99 سال یا 100 سال عمر تھی بیوی. تو بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہوں. فرمایا اسی طرح اللہ کرے گا، یہی حالت تمہاری ہوگی، اس کے سامنے کوئی مشکل تو نہیں. فرمایا اے میرے رب کوئی نشانی بنا جس نشانی سے میں سمجھوں کہ میری بیوی اب با امید ہو گئی ہے. فرمایا نشانی یہ ہے کہ جب بیوی کو امید قائم ہوگی، حمل ہوگا، تو لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکے گا. 3 ایام 3 دن، یہاں 3 دن ہے، دوسرے مقام پر 3 راتوں کا ذکر ہے سورہ مریم. تو 3 دن 3 راتیں گفتگو نہیں کر سکے گا. ہاں اشارے سے لوگوں سے بات کرے، ذکر کر اپنے رب کا کثرت سے، پچھلے پیر بھی پہلے پیر بھی. جہاں سے ایک اور بات کی ساتھ یہ میاں وادی میں ایک گاؤں ہے، شہر ہے پپلا، وہاں کے ایک مولوی صاحب تھے سلطان محمود صاحب بریلوی. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی نجم الرحمان. اس میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ کوئی پیغمبر نہیں ہو سکتا، کوئی ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو کہ فرج انسا میں نطفہ کب قرار پکڑتا ہے. فرج انسا میں نطفہ کب قرار پکڑتا ہے، اگر اس کو نہیں جانتا تو وہ ولی نہیں، وہ نبی. اس پر انہوں نے 16-17 گدی نشینوں کے مولویوں کے دستخط بھی کرے. ہم نے اس پر بڑے تھے. تبرید النوازل میں اور ازالت الریب میں ہم نے کہا
کہ دیکھو زکریا علیہ السلام پیغمبر ہیں یا نہیں، ان کی نبوت کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، مسئلہ قرآن کا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام تو اپنی بیوی کے لیے نشانی مانگتے ہیں کہ میں کیسے سمجھوں کہ میری بیوی حاملہ ہو گئی ہے، رب جعل بھی آیا، اپنی بیوی کے لیے رب سے نشانی مانگتے ہیں کہ یہ ساری دنیا کی انسا کو کیسے جانتے، کس دلیل سے جانتے۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ نجم الرحمان سے وہ عبارت کاٹ دی، اب اڑا دی، اب نہیں، پہلے نسخوں میں موجود قرآن کے پیغمبر ہیں، وہ نہیں جانتے جب تک رب نہ بتلائے، کون اٹھ جاتا ہے۔ ویز قالت الملائکہ، تو جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چنا اور پاک کیا تجھے اور چنا تجھے علی لسان عالمین جہان کی عورتوں، اے مریم عبادت کر اپنے رب کی اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کی کر، ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں کی ہم وہی کر کے اس کو تیری کر۔ اور نہ تھا تو ان کے پاس جس وقت کے ڈالے انہوں نے قلم اپنے، کون سا ان میں کفالت کرے مریم کی، اور نہ تھا تو ان کے پاس جب انہوں نے جھگڑا کیا، جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دیتا ہے اپنے طرف سے کلمے کی، نام ہوگا اس کا مسیح عیسیٰ ابن مریم، وجیہاً رتبے والا شان والا دنیا اور آخرت میں اور مقربین میں، اور کلام کرے گا لوگوں سے فی المہد گود میں گہوارے میں اور کہلن قہولت میں اور من الصالحین بیٹوں میں سے۔ کہا انہوں نے اے میرے رب کیوں کر ہوگا میرے لیے لڑکا اور نہیں چھوا مجھ کو کسی بشر نے، فرما اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے دیتا ہے، جب طے کرتا ہے کسی معاملے کو انما یقول له کن فیکون، اسے کہتے ہیں ہو کر ہو جائے، اور تعلیم دے گا اس کو کتاب کی اور حکمت کی اور تورات کی اور انجیل کی، اور رسول بنا کر کے بھیجے گا بنی اسرائیل کی طرف، کہ تحقیق سے میں لایا تمہارے پاس واضح دلیل اپنے رب کی طرف، تمہارے رب کی طرف، بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے گارے سے جیسے شکل پرندے کی، تب پھونکتا اس میں پس ہو جاتا ہے وہ پرندہ اللہ کے اذن سے، اور اچھا کرتا ہوں معذر ذات انبے اور برس والے کو، اور زندہ کرتا ہوں مردوں کو بے اذن اللہ، اور خبر دیتا ہوں تمہیں اس چیز کی جو تم کھاتے ہو اور جو تم ذخیرہ بناتے ہو اپنے گھروں میں، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے تمہارے لیے اگر ہو مومن، اور تصدیق کرنے والوں اس چیز کی جو میرے سامنے ہے تورات، اور تاکہ حلال کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی ہیں، اور لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے، بس اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم۔ پر جس وقت محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر، کہا کون میری مدد کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہوئے، کہا حواریوں نے ہم ہیں اللہ کے مددگار، آمنا باللہ، اور گواہ بن جائیں کہ بے شک ہم مسلمان ہیں، اے رب ہمارے آمنا، ہم ایمان لائے اس چیز پر جو تو نے اتاری، اور اتباع کی ہم نے رسول کی، پس لکھ ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں، اور تدبیر کی انہوں نے تدبیر کرنی، اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا۔ جہاں کچھ ذرا اجمال ہے اور سورہ مریم میں کچھ تفصیل آئی، حضرت مریم علیہ السلام جوان ہوئی اور مکان کے مشرق کی طرف غسل خانہ ان کا تھا، اس نے پردہ کر کے غسل کیا تو دیکھا ایک صحت مند فتمثل لها بشرا سویا، ٹھیک ٹھاک صحت مند جوان سامنے آتا، یہ گھبرا گئی کہ اس کی نیت اچھی نہیں، میں عورت ذات ہوں اور یہ غلط فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اس نے کہا گھبرانے کی بات نہیں، میں رب کا فرشتہ ہوں اور تجھے یہ خوشخبری سنا، تو ملائکہ جنس ہے مراد سے جبرائیل علیہ السلام ہے، جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چنا ہے، وطہرا کے،
بعض نے یہ کہا طہارت عامل حیض، لیکن اس کی ترجیح کرتے ہیں طہارتن مسی سر رجال، مردوں کے ساتھ مس کرنے سے پاک کیا اور تنا تو یہ جہان کی بیوی۔ اگر جزوی فضیلت مراد ہے تو سب بھی بیویوں پر ان کی فضیلت ہے، بغیر خاوند کے رب نے بیٹا دیا۔ کلی فضیلت ہے تو اس میں طویل اختلاف ہے، انشاءاللہ اپنے مقام پر بقدر ضرورت بحوال آئے۔ اے مریم عبادت کر اپنے رب کی، سجدہ کر، رکوع کرنے والی۔ علامہ خازن رحمہ اللہ تعالی مشہور تفسیر ہے، وہ فرماتے بعض نے یہ استدلال کیا ہے کہ ان کی شریعت میں سجدہ پہلے تھا رکوع بعد تھا۔ فرماتے غلط ہے، واو تو حرف عطف ہے، عطف تو صرف جمع کو چاہتے ہیں، مطلقاً ترتیب تو اس میں نہیں ہوتی، تو ورکعی میں یہ واو سے کیسے ترتیب سمجھنی؟ یعنی اس سے یہ سمجھنا کہ سجود پہلے ہوتا تھا رکوع بعد کو ہوتا تھا، واو تو اس کے لیے نہیں ہے، واو تو للمطلق الجمع لا ترتیب ہوتا ہے۔ سمانا یہ کہ وہ سجدہ بھی کرتا رکوع بھی کرتا، کس موقع پر؟ سجدہ اپنے موقع پر، رکوع اپنے موقع پر، اس سے ترتیب نہیں ثابت ہے۔ ذالک یہ المذکور، یہ جو ہم نے بات بیان کی غیب کی خبروں وہ ہی ہے، ہی کی ضمیر آگے بچو ذالک، ہم یہ وہی کرتے تیری طرف۔ تو اس وقت کرنا تھا جب انہوں نے اپنے قلم سے، یہاں تفسیروں میں لکھا ہے، السراج المنیر میں ہے، بیضاوی میں ہے، کبیر میں ہے، اور تفسیروں میں ہے کہ 28 یا 29 آدمی دعوے دار ہوئے کہ حضرت مریم کی کفالت ہم کریں، ہمارے بزرگ کی بیٹی تھی، اس کی تربیت ہماری تھی۔ ہر ایک کا مطالبہ تھا، ان میں حضرت زکریہ علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی تربیت میں کریں۔ کیوں؟ اس لیے کر کے کہ حضرت حنہ، حضرت مریم کی والدہ، وہ سالی لگتی ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام۔ ان کے نکاح میں جو بیوی تھی عشاء بنت فاقور، الف شین الف اور عین، عشاء بنت فاقور ان کا نام، عشاء بنت فاقور زال کے ساتھ ذکر والا تھا۔ تو یہ گویا کہ بچی اس کی خالہ کیونکہ میرے نکاح میں ہے، یہ وقت لوگوں نے کہا حضرت ہم آپ پر بوجھ نہیں ڈالتے، ہم کریں، سب مصر رہے، چنانچہ قرآن اندازی پر بات کریں۔ بخاری کتاب و تفسیر تک میں موجود ہے کہ ایک نہر بڑی تیز آ رہی تھی، قلمیں انہوں نے لکھنے والی قلمیں زین کے ساتھ ہر ایک نے اپنی نشانی کم اور اس نہر میں ڈال دی۔ علامت یہ مقرر کی کہ جس کا قلم اوپر کو چل پڑے، جدھر سے پانی آتا ہے وہ کامیاب، باقی لوگوں کے قلم بہہ گئے پانی کے ساتھ۔ زکریہ علیہ السلام کا قلم اوپر کو چل پڑا جدھر سے پانی آتا۔ یہ خرق عادت کی بات کہ معجزہ تو ان کا بخاری تک میں موجود۔ فرمایا جب ڈالے انہوں نے اپنے قلم، کون سا کفالت کرے مریم کی، اور تو اس وقت نہ تھا جب انہوں نے جھگڑا کیا کہ اس کی تربیت ہو، جب فرشتوں نے کہا مریم اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری سناتے ہیں، بے کلمۃ منہ ہو، اپنے طرف سے کلمے کی کہ کلمہ کن سے اس کو پیدا کرے گا، نام ہوگا مسیح عیسی ابن مریم، رتبے والا دنیا اور آخرت میں، وہ من المسیح۔ مسیح کا معنی یہاں سمجھ، مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفت، اور مسیح دجال کو بھی مسیح دجال کہتے ہیں۔ قاموس عمدۃ القاری، فتح الباری، شرح عقیدۃ السفارینی وغیرہ میں بہت باتیں لکھی ہیں، دو آسانے میں ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہتے ہیں، اس کا مجرد مادہ مسح یمسح ہو کہ وہ مسح کرتے تھے، وہ ابھی آ رہا ہے معذ ذات اندھوں کو، برس والوں کو، تو وہ ٹھیک ہوتے تھے دل میں۔
تو اس کا مجرد مادہ ہے مسح یمسح. اور دجال جو ہے وہ مسیح ہے ساخا یسیح و سیاحتن. یہ باب ہے فتح یفتح مسح یمسح مسحن. مسح جوربین مسح خفین مسیح ہے. وامسحوا علی رؤوسکم. تو باب بھی الگ ہے مادہ سے. تو یہ مسیح ہے مسح یمسح سے، اور وہ مسیح ہے ساخا یسیح و سیاحتن. اس کے معنی سیاحت کرنے والا پھرنا. دوسرا فرق، دوسرا کہتے ہیں کہ ایک ہی سے ہے مسحا سے ہے، لیکن یہ مسیح بمانے فاعل ہے مسح کرنے والے، اور وہ مسیح بمانے ممسوحن کی ہے. اے ممسوحن عینہ الجمنا، اس کی دائیں آنکھ کا نور مٹایا ہوا کانا. یہ دو آسان باتیں ہیں. اور کلام کرے گا وہ لوگوں سے فی المہد. مہد کے معنی پنگورا گہوارا، لفظی معنی گود، ماں کی گود میں بھی کرے گا. اور کہولت کے زمانے میں، کہولت کہتے 30 سال سے 40 سال کے درمیان کے زمانے کو کہولت کہتے ہیں. اس زمانے میں انسان کی بدنی قوتیں عروج کریں. کہولت میں تو باتیں سارے کرتے ہیں. یہاں یہ مقصد ہے کہ کہولت کے زمانے کی باتیں اور گود کے زمانے کی باتیں ان کی یکساں فی المہد و کہلا، یعنی گود میں بھی ایسی معقول باتیں کریں گے جیسے کہولت. وہ کہتے ہیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہو تو اس کو کہتے ہیں جنین، پیدا ہو تو کہتے ہیں ولید، دودھ پینا شروع کر دے تو کہتے ہیں رضیع، دودھ چھوڑ دے تو کہتے ہیں فتیل، چلنے پھرنے کے قابل ہو تو کہتے ہیں طفل اور صبی، جوان ہو جائے تو کہتے ہیں شاب، 30 سے اوپر ہو جائے تو کہتے ہیں کہل، 40 سے اوپر ہو تو کہتے ہیں شیخ، 60 سے اوپر ہو جائے تو کہتے ہیں حرم، اور بوڑھا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں یخن. پھر اس کے لیے کفن، یخن کے بعد پھر کفن ہی اور تو کیا کچھ نہیں. اچھا ومن الصالحین، دیکھو میں سے قالت، اس نے کہا اے میرے رب کیوں کر ہوگا میرا لڑکا اور مجھے نہیں چھوا کسی بشر نے. دیکھیے عادتاً بچہ ملنے کی 2 صورتیں، ایک حلال طریقہ دوسرا حرام. جہاں حلال کی نفی ہے لم یمسسنی ہے، اور دوسرے مقام سورہ مریم میں آپ پڑھیں گے ولم اکو بغیہ، میں بدکار بھی. تو جائز طریقہ بھی نہیں ناجائز بھی. فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہے. اذا قد آمنا فانما یقول له کن فیکون، اور اسے تعلیم دے گا کتاب اور حکمت. یہاں طویل بات ہے روح المعانی میں، بیضاوی میں، قرطبی میں اور تفسیروں میں. 3 باتیں آسان ہیں جو میرے ساتھ. ایک یہ کہ کتاب سے مراد کتابت لکھنا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. تو پہلے پیغمبر لکھتے بھی تھے پڑھتے بھی تھے، تو کتاب کے معنی کتابت لکھنا. دوسرا الکتاب میں الف لام جنس، اس کو کتاب تعلیم دے گا کتابوں کی. وہ جو کتابیں مثلا زبور ہے، آسمانی صحیفے ہیں، ان کی اللہ دے. تیسری تفصیل کتاب سے قرآن کریم مراد، حکمت سے سنت مراد. عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے 40 سال حکمرانی کریں گے 40 سنہ تک، اور اسی قرآن کریم اور سنت کے مطابق فیصلے. تو جب کرنا ثابت ہے تو ان کو اس کتاب کی قرآن پاک کی اور حدیث کی تعلیم بھی رد ہوئی. کوئی اس میں شک کی بات نہیں. میں نے سن 53 میں ملتان جیل میں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. وہاں ہمارے استاد محترم مولانا عبدالقدیر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی تھے، اور بھی بہت سے حضرات تھے. 4 ضلعوں کے لوگ تھے، گجرانوالہ
سرگودا اور ضلع اٹک اور سیاست. تو باقی ساتھی میرے رہا ہو چکے تھے. میں چونکہ بڑا مجرم تھا میں کمرے میں اکیلا. مجھے کسی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں آنے والے. میں نے کہا کہاں؟ کہا تمہارے کمرے. میں کچھ پریشان ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو میں تو قیدی ہوں، نہ میرے پاس کرسی نہ میرے پاس چارپائی، کچھ بھی نہیں. پھر کھلاؤں گا کیا، پلاؤں گا کیا؟ خوابی میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ میرا نمدہ جو تلائی ہے یہ بھی پاک ہے، اوپر دری بھی پاک ہے، چادر بھی پاک ہے، میں حضرت کو جان بٹھاؤں. یہ سوچ ہی رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. سر مبارک ننگا تھا، صرف چہرہ ہے، لمبا کرتا عربیوں جیسا پہن رکھا ہے اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ نیچے لنگوٹ بند ہے. نظر نہیں آتا لیکن محسوس. آپ کے ساتھ ایک خادم تھا، سفید ٹوپی ہے تج نکلی ہوئی، سفید کرتا ہے، سفید شلوار ہے. میں نے دونوں کو بٹھلایا. میں نے کہا حضرت میں تو قیدی ہوں، میں آپ کو قہوہ پلا سکتا ہوں. فرمایا قہوہ. خواب میں گیا، وہاں تنور پر گھڑا رکھا، اس میں پانی ڈالا، اس میں چائے ڈالی، اس میں کھانڈ ڈالی، جلدی سے لایا. جب لا کر کے میں نے پیالے میں ڈالا تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ دودھ بھی اس میں ہے. ایک پیالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پی، ایک خادم نے پی اور پھر فرمانے لگے ہم جاتے ہیں. میں نے کہا حضرت تشریف رکھے، ساری جلدی آ جائے. صبح ہوئی، میں نے استاد محترم حضرت مولانا عبدالقدیر صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو 4 دسمبر کو ان کا انتقال ہوا، جنازہ میں نے حضرت کا پڑھایا. میں نے ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میاں بات یہ ہے کہ پیغمبر کو خواب میں دیکھنا حقیقت ہوگا اور تورات کی تعلیم بھی دے گا اور انجیل کی. ورسولاً، یہ رسولاً کس پر ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ مفعول ہے، حضور ہے. وَأَرْسَلَ رَسُولًا، وَأَرْسَلَ رَسُولًا، اللہ نے ان کو بھیجا رسول بنا کر کے بنی اسرائیل. یہ کہ میں تمہارے پاس نشانی لائے رب کی طرف سے. وہ نشانی کیا ہے؟ وہ اچھی طرح سے یہی سمجھ لیں. بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے گارے سے. خشک مٹی ہو تو اس کو تراب کہتے ہیں، اس میں پانی وانی ڈالا اور کھٹے کیچڑ گارا تو اس کو تین کہتے ہیں. گارے سے بناتا ہوں کہ ہے اتر کاف بے معنی مثل، مثلا ہے اتر، مثل پرندے کی شکل. فانفخ کو فی ہے کی ضمیر آگے بسوئے کاف جو مثل کے معنی، فی ہے کی ضمیر کاف کی طرف جو مثل کے معنی میں. تو پرندے کی شکل میں بنا کر کے اس میں پھونک مارتا ہوں. فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کے اڑ جائے. کہتے ہیں کہ انہوں نے بنائی پھر خفاش اطار الولود، جس کو چمگادڑ کہتے ہیں، شپرا چشم، یہ رات کو چلتی ہے. تو یہ پرندہ بنایا، پھونک ماری، اڑ گئی. فارسی میں شپرا چشم کہتے ہیں، اردو میں چمگادڑ کہتے ہیں اور عربی میں اس کو خفاش بھی کہتے ہیں اور طاہر ولود بھی کہتے ہیں. یہاں پہ جابی چمچٹ کہتے ہیں، بعض علاقوں میں چمچڑی کہتے ہیں. ہاں چمچٹ. فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اکما کے معنی ہوتے ہیں مادر ذات اندر، جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو نابینا، اس کا دنیا میں کوئی علاج. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہاتھ پھیرتے تھے، بینا ہو جاتا. برس کے معنی 2 کرتے ہیں، ایک پھل بیل جو بدن پر سفید داغ ہوتے ہیں، اور ایک برس کے معنی کوڑ اور جزام کے بھی کرتے ہیں. یہ سوداوی بیماری ہوتی ہے، ہاتھ اور پاؤں گر جاتے ہیں. فرنا من المجذوم فرارا کا من الاسد، کوڑ بیماری یہ بھی کیا ہے، لیکن اکثر پھل بیل کے کرتے ہیں. وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. 4 مردوں کے ذکر جلالین تک میں موجود ہے. ایک حضرت
نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کو زندہ کیا، لوگوں نے دیکھا، تھوڑے سے وقت کے بعد وہ فوت ہوئے۔ اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوست تھا حاضر، اس کا نام تھا حاضر، اس کو زندہ کیا، کافی عرصہ زندہ رہا۔ ایک انہوں نے ابن العجوز، بڑھیا تھی کوئی، اس کا بیٹا فوت ہو گیا تھا، اس کو زندہ کیا۔ ایک ابنۃ العاشر، چنگی پر کوئی ملازم تھا، اس کی لڑکی کو زندہ کیا۔ تو یہ 4 جلالین تک میں آپ کو ملے۔ ایک تو فوراً فوت ہو گئے، بقیہ جو ہیں عاشو و ولد لہم، آگے وہ زندہ رہے، ان کی نسلیں بھی تھیں، لیکن یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے۔ اور تم ہی خبر دیتے ہو جو تم کھاتے ہو اور جو گھروں میں ذخیرہ بنا کے آتے ہو، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ مولوی محمد عمر صاحب نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا کہ پیغمبر غیب جانتے ہیں، کیوں؟ فرماتے جو تم کھا کے آتے ہو میں وہ بھی تمہیں خبر دیتا ہوں، اور گھروں میں جو ذخیرہ رکھ کے آتے ہو اس کی بھی خبر دیتا ہوں، تو غیب تو ہوا۔ ہم نے بس سے بات کی ہے ازالۃ الریب میں۔ یہاں اتنی بات سمجھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے رسولاً الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف رب نے پیغمبر بنا کے بھیجا۔ بنی اسرائیل کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم کھا کے آتے ہو اور جو گھروں میں تم رکھتے ہو۔ اس وقت بنی اسرائیل کے علاوہ بے شمار قومیں اور بھی تھیں، غیر صرف ایک گھروں میں تو رکھتے ہو۔ اس وقت بنی اسرائیل کے علاوہ بے شمار قومیں اور بھی تھیں، غیر صرف ایک قوم کے حالات کا جاننا تو نہیں، سب قوموں کے جاننے کا اعلیٰ نام ہے، کتاب ہے بنی اسرائیل کی۔ اس وقت بھی بنی اسرائیل کے علاوہ بے شمار قومیں تھیں، ان کو رب نے صرف یہ علم دیا کہ تم جو کھاتے ہو وہ جو ذخیرہ بنا کے رکھتے ہو اس کو میں بتاتا ہوں، تو اور قومیں بھی تھی، ان کا علم کہاں سے ثابت ہے؟ پھر صرف کھانے اور ذخیرہ بنانے کی چیزوں سے کل امور کا علم کیسے آ گیا؟ اچھا، اور تصدیق کرتا ہوں جو میرے سامنے ہے تورات، اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے بعد وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی۔ یاد رکھنا، حضرت تفصیل دیکھنی ہو تو ہم نے دل کا سرور کتاب ہے، دل کا سرور، اس میں ہم نے مسلم الثبوت، توفیقنا عشریہ، فاتح الرحمود وغیرہ کے ٹھوس حوالوں سے ثابت کر دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنی بے نظیر کتاب حجت اللہ البالغہ میں فصل قائم کرتے ہیں، التحلیل والتحریم من صفات اللہ تعالی، کسی چیز کو حلال کرنا اور کسی کو حرام کرنا یہ رب کی صفت اور کوئی نہیں کر سکتا۔ فرماتے پیغمبروں کی طرف جو حلت اور حرمت کی نسبت ہے تو بئی معنی ہے کہ پیغمبر اس کی حلت بیان کرتے ہیں، حرمت بیان کرتے ہیں، اپنی طرف سے پیغمبر کسی چیز کو حلال حرام نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات گرامی کے لیے صرف شہد حرام کیا تھا، تو پوری سورہ تحریم اتری، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ تو پیغمبر کی طرف تحریم اور تحریم کی نسبت اور تحلیل کی بئی طور ہے کہ ان کا بیان کرنا حلت اور حرمت کرنا رب کا۔ اچھا، بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی وہ آٹھویں پارے میں آئے گی کہ بقر اور غنم کی یہ چیزیں ہیں، وہ آٹھویں پارے کی بات، اور لایا نشانی رب کی طرف سے اللہ سے ڈرو آتی ہے، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ کفر پر تلے ہوئے، تو فرما من انصاری الی اللہ، اے ذاہبا الی اللہ،
اللہ کی طرف جاتے ہوئے کون میری مدد کرے گا؟ حواریین نے کہا نحن انصار۔ حواری کا لفظ حور سے مشتق، حور کے معنی سفیدی کے ہوتے ہیں۔ بعضے کہتے ہیں ان کے رنگ سفید تھے، جیسے سفید قومیں ہوتی، دوسرے کہتے نہیں یہ کپڑے دھوتے تھے، کپڑے سفید کرتے، اسار تھے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ دل کے بڑے صاف تھے، میل کو چیل کوئی نہ تھی۔ یہ باتیں تفسیر خازن، روح المعانی، کبیر، بیضاوی وغیرہ میں موجود۔ کہنے لگے آمنا باللہ، اور حضرت آپ بھی گواہ ہو جائیں کہ ہم آپ کے فرمان بردار، ربنا آمنا بما انزلت، اور پیروی کی ہم نے رسول کی، اے اللہ ہمیں ما شاہدین بالحق، جو حق کی گواہی دینے والے ان میں ہمارا نمبر بھی دے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہاں میں تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں، انشاءاللہ بات چھٹے پارے میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام شام کے صوبہ میں جس کا نام تھا یہودیہ صوبے کا نام تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اصلاح کی قوم کی تو تمام یہودیوں کے مولوی اور پیر مخالف، جیسے آج کل آل بدعت نے اپنا دین بالکل الگ، تیجا، 10واں، 40واں عرس، میلاد، اب ان کے خلاف آواز اٹھانا آسان بات نہیں۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں عقیدہ تو بدل سکتا ہے لوگوں کا، لیکن بدعات کو چھوڑنا بہت مشکل، بہت مشکل۔ سب سے بڑا جہاد ہے ان کے خلاف اور ان کو چھوڑنا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب تبلیغ شروع کی، یہ تمام یہودی مولوی پیر مخالف، بادشاہی تھی رومیوں کی، گورنر تھا رومی، گورنر کے پاس پہنچے کہ اس شخص پر پابندی لگائیں، اس کو سولی پر لٹکائیں، اس نے ہمارے دین میں خرابی پیدا کی، بار بار مطالبہ کرتے ہیں۔ اچھا، جو گورنر نے پہلے تو تسلی دی اور ان کو تنخواہ دی، زیادہ شدت تحریک نے پکڑی، پھر مجبور ہوا، اپنے مرکز کو لکھا کہ ایک شخص ہے، انہی میں سے ہے، لوگ اس کے مخالف ہیں، کہتے ہیں اس کو سولی پر لٹکاؤ تو تب ہم مطمئن ہوں گے، میں کیا کروں؟ تو مرکز نے کہا کہ ایسا کرو، ایک آدمی کے سولی پر لٹکانے سے امن قائم ہوتا ہے، بس سولی پر لٹکا۔ کون سا ہمارے چچے کا بیٹا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شکل کے ساتھ ملتا جلتا تھا شمعون قرینی، حوالے آئیں گے اپنے مقام پر انشاءاللہ۔ شمعون قرینی کی شکل عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی جلتی تھی، اس کو پکڑ کر کے سولی پر لٹکا دیا۔ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، رب نے بچانے کی تدبیر کی، مکروا ومکر اللہ واللہ خیر اللہ۔ جب کہا عیسیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام انی متوفی کا، بے شک میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں اور اٹھانے والوں اپنی طرف، اور پاک کرنے والوں تجھے ان سے جنہوں نے کفر کیا، اور بنانے والوں ان کو جنہوں نے تیری پیروی کی، ان کے اوپر جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک۔ پھر میری طرف ہے تمہارا لوٹنا، پس میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان ان چیزوں میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے۔ پس بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، پس ان کو سزا دوں گا عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، اور ان کے لیے مددگار نہ ہوں گے۔ اور بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے
اور عمل کیے انہوں نے اچھے، بس ان کو پورا پورا دے کر اب تعالیٰ ان کے عجور کو، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔ یہ ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس پر آیات سے اور اس ذکر سے جو حکمت والا ہے۔ بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے ہاں جیسے مثال آدم علیہ السلام کی، پیدا کی اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹی سے، پھر کہا اس کو کن فیکون ہو گئے۔ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، پس نہ ہونا شک کرنے والوں میں۔ پس جس نے تیرے ساتھ جھگڑا کیا اس کے بارے میں بعد اس کے کہ تیرے پاس آ چکا علم، پس کہ آؤ بلائیں ہم اپنے ابنا کو، تم اپنے ابنا کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی جانوں کو، تم اپنی جانوں کو، پھر مباہلہ کریں، پس ڈالے لعنت اللہ کی کاذبین پر۔ بے شک یہ البتہ القصص بیان ہے سچ، اللہ تعالیٰ البتہ غالب ہے حکمت والا۔ بس اگر وہ پھر جائیں بس بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے مفسدین کو۔ بات توجہ سے سمجھ، یہ متوفی کا جو لفظ ہے اس کا مجرد مادہ وفات نہیں ہے، اس کا مجرد مادہ ہے وفا۔ الکریم اذا وعد وفا، وفات اس کا مجرد مادہ ہے۔ وفا کے معنی پورا کرنا۔ اور ابھی یہ دیکھیے وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یہ اسی کہیں آتے ہیں وفیت کل نفس، کہیں آتے ہیں توفون اجورکم، کہیں آتے ہیں فوفاہ حسابہ۔ تو اس کا مجرد مادہ وفات نہیں وفا ہے۔ توفی کے معنی ہے الاخذ بالوفا، کلیات بالبقا، یہ کتاب ہے لغت کی، پورا پورا لینا۔ ومن المجاز الوفا، مجازی معنی ہے وفا، حقیقی معنی، حقیقی معنی متوفی کے الاخذ بالوفا، پورا ہے۔ بات سمجھ آتی ہے؟ اور پھر ایک سیاح ہے انگریز ہے، اس کی بات سے کیسے ثابت ہوا کہ ان کی قبر وہاں لا حول ولا قوت الا باللہ کل من القرآن، کوئی حقیقت نہیں۔ اور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی اوپر کروں گا ان کے جنہوں نے کفر کیا۔ روح المعانی بیان القرآن وغیرہ میں کہتے ہیں اتباع سے کامل اور اتباع سے قاصر دونوں کا۔ کامل اتباع کیا عیسیٰ علیہ السلام کا محمد، اتباع قاصر کیا عیسائیوں، مانتے تو ہے نا برائے مان، یہودی نہیں مانتے۔ تو ان مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی ان پر جنہوں نے کفر کیا، یہودیوں پر قیامت کے دن پر غلبہ۔ آج بھی اسرائیل، امریکہ شیطان، امریکہ، برطانیہ، فرانس، اٹلی، ان خبیثوں کے سہارے جی رہا۔ کون کی خاصیت ہے؟ اتباع کامل مومنوں نے کی، کافروں نے۔ پھر قیامت کے دن سب کو لوٹاؤں گا، جن چیزوں میں اختلاف کرتے رہے بتاؤں گا۔ پھر ہوگا کیا؟ تفصیل یہ ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَذِّبُوهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا میں یہ کون سے جزیہ لیا جائے گا، قتل ہوں گے، ذلیل ہوں گے، آخرت کی سزا علم وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرٍ۔ مومن جو ایمان لائے اچھے عمل کیے ان کو پورا پورا دے گا رب ان کے اجر، واللہ لا يحب ذالک المذکور من خبر عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی خبر گزر چکی ہم اس کو پڑھتے ہیں پھر پر، یہ آیات سے ہے اور اس ذکر سے ہے کہ حکمت ہے۔ یہاں مناظرے میں ایک بات عیسائیوں نے یہ بھی کہی تھی کہ آپ جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، تو آپ یہ بتا دیں کہ پھر ان کا باپ کون ہے؟ تفسیر کبیر، روح المعانی، خازن وغیرہ تمام تفسیروں میں یہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کہ اگر ظاہری طور پر باپ نہ ہو تو وہ رب کا بیٹا ہوتا ہے، تو آدم علیہ السلام تو رب کے پہلے بیٹے، ان کا باپ کون ہے؟ بلکہ راضی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تشبیہ الغریب بالاغرب،
غریب کی نرالی چیز کی نرالی تر چیز سے تشبیہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو ہے نا، تو آدم علیہ السلام کی نہ ماں نہ باپ، وہ کہاں سے آ گئے؟ اگر ظاہری باپ نہ ہو اور وہ خدا کا بیٹا ہوتا ہے تو آدم علیہ السلام رب کے بیٹے ہوئے، ہم سب رب کے پوتے ہیں. آدم علیہ السلام کو اولاد سے جو ہوئی. ان مثل عیسیٰ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کیا جیسے آدم علیہ تشبیہ الغریب بالاغرب، پیدا کیا ان کو مٹی سے، ثم قال له کن سے. ایک اور تشبیہ بھی، وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام بی بی سے پیدا ہوئے. آدم علیہ السلام کی پسلی سے رب نے بی بی پیدا کی. خلق منہا زوجہا. عیسیٰ علیہ السلام بی بی سے پیدا ہوئے. آدم علیہ السلام کی پسلی سے رب نے بی بی پیدا کی. تیسری تشبیہ تھی، عیسیٰ علیہ السلام زمین پر پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ان کو اٹھایا اور آئیں ایسے جیسے آدم علیہ السلام کو زمین پر پیدا کیا، جنت میں ان کو بسایا، پھر نیچے اتارا. انا مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل. کس چیز کا انکار کرو؟ حق تیرے رب کی طرف سے، ہر بے شک کرنے والوں میں سے. اور جس نے جھگڑا کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کے بعد علم آنے کے بعد، تو کہہ دو آؤ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، تم بیویوں کو، تم اپنی جانوں کو، اپنی جانوں کو، پھر ہم مباہلہ کریں. ابتحال کے معنی ہوتے ہیں اب دعا بالتضرع. مباہلہ کا معنی بھی ہے عاجزی سے دعا کرنا. ابتحال کے معنی اب دعا بالتضرع، عاجزی سے دعا کرنا، مباہلہ کرنا. لعنت ڈالتے ہیں رب تعالیٰ کی کاذبین. یہاں تفسیروں میں آپ کو ملے گا کہ آپ نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر وہ عیسائی مباہلے کے لیے آئے تھے. آپس میں مشورہ کیا، کہنے لگے جانتے تو ہو کہ ہے نبی، نبی کے ساتھ مباہلہ کر کے کوئی نہیں بچ سکتا، ہم بات کو ٹال دیں گے، مباہلہ نہیں کریں گے. ان کا وہ بڑا سردار سید آیا، کہنے لگا دیکھیے جی آپ بھی خدا کے قائل، ہم بھی خدا کے قائل، آپ بھی قیامت کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی پیغمبروں کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی فرشتوں کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، سچوں سچوں کا کیا مباہلہ نہیں. السلام علیکم. یہ مباہلہ یہی تفسیروں میں ملے گا آپ کو کہ اگر وہ مباہلہ کرتے تو یہی ختم ہو جاتے. پیغمبر کے ساتھ مباہلہ کرنے کے بعد کامیابی نہیں آتی. غیر نبی کے لیے مباہلے کا نتیجہ ضروری نہیں کہ نکلے. معصوم غیر معصوم کا فرق ہے، لیکن اتنا ہے کہ مباہلے میں جھوٹے کو جرت نہیں، ورنہ ضروری نہیں کہ پیغمبر کی طرح ہمارا نتیجہ ملے. یہاں سے شیعہ نے ایک اور استدلال کیا. ایک استدلال تو یہ کیا کہ آپ کی بیٹی صرف حضرت فاطمہ تھی اور نہ تھی. جاؤں مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے کہ ان کو مباہلے میں لایا گیا. اگر اور بیٹی ہوتی تو ضرور ان کو بھی لاتا، لیکن ان کا یہ دعویٰ باطل ہے. مباہلہ ہوا ہے رجب کے مہینے میں 9 ہجری، اور اس وقت تک آپ کی بیٹیاں فوت ہوئی. حضرت رقیہ بدر کے موقع پر، ام کلثوم سن 4 کے بعد، حضرت زینب سن 8 میں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ زندہ تھی نہیں. تو ایسے یہ ثابت کرنا کہ اور بیٹیاں تھی نہیں غلط. یہ تو ایسے ہوگا کوئی شخص یہ کہے جی آپ کا بیٹا سرے سے ہوا ہی نہیں. اگر بیٹا ہوتا تو ضرور اس کو لاتے.
کہنے والا کہہ تو سکتا ہے نا ان کے طرز پر، جیسے آپ کا کوئی بیٹا تھا ہی نہیں، اگر ہوتا تو ضرور لا، تو یہ استدلال بات ہے، اس لیے کہ بیٹے تو تھے اور 3 بیٹے تھے، 3، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، اور تیسرے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ، جن کا لقب طیب اور طاہر الگ نہیں ہے۔ وہ ہم نے مجموع الزواج کے حوالے سے حدیث بیان کر دی ہے، وہ ختم نبوت قرآن اور سنت کی روشنی میں کتاب ہے طبع شدہ۔ تو 3 بیٹے تھے، 4 بیٹیاں تھیں آپ کی، تو حضرت عبداللہ نام تھا، طیب اور طاہر ان کا لقب، یہ 3 آپ کے بیٹے۔ دوسرا استدلال میں نے یہ کیا کہ حضرت علی بھی اس میں ہیں موبائل میں، اب نام میں تو آ نہیں سکتے، وہ بیٹے نہیں آپ کے، نساء میں بھی نہیں، مرد ہیں، تو لہذا انفس نام میں شامل ہیں، تو جو نفس نبی ہوگا وہی خلیفہ ہوگا، یہ استدلال ہے، لیکن یہ استدلال بھی باطل، اس لیے باطل ہے کہ حضرت حسن بھی تو آپ کے بیٹے نہیں ہیں، نواسے ہیں، حضرت حسین بھی بیٹے نہیں ہیں، مجازی طور پر وہ بیٹے، تو اسی طرح داماد بھی مجازی بیٹا ہوتا ہے، جیسے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابناء کی مد میں شامل کرتے ہو، ان کو بھی شامل کرو، باقی باتیں یہاں کی نہیں۔ بے شک یہ بیان ہے سچا، وما من الہ الا اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز ہے، اگر پھر جائیں گے اللہ مفسدین کو جانتے ہیں، تو کہہ دے اے اہل کتاب آؤ ایک کلمے کی طرف جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، یہ کہ نہ ہم عبادت کریں مگر اللہ تعالیٰ کی، اور نہ شریک ٹھہرائیں اس کے ساتھ کسی چیز کو، اور نہ بنائے بعض ہمارے بعض کو رب اللہ کے ورے، بس اگر پھر جائیں وہ، بس تم کہو گواہ بن جاؤ بے شک ہم مسلمان۔ اے اہل کتاب کیوں جھگڑا کرتے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حالانکہ نہیں اتارے گی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد، کیا پر تم نہیں سمجھتے؟ ہاں خبردار تم یہ ہو، جھگڑا کرتے ان چیزوں میں جن کا تمہیں کچھ علم ہے، بس کیوں جھگڑا کرتے اس چیز میں جس کا تمہیں کچھ علم نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتے اور تم نہیں جانتے۔ نہ تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ نصرانی، لیکن تھے یکسو ہونے والے مسلم، وما کان من المشرکین، بے شک قریب تر لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کے، البتہ وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی ہیں اور وہ جو مومن ہیں، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے۔ پسند کیا ہے گروہ نے اہل کتاب میں سے اس کو کہ تمہیں بہکائیں، اور نہیں بہکا سکتے مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، اور حالانکہ تم گواہی دیتے ہو؟ اہل کتاب کیوں خلط ملط کرتے ہو حق کو باطل سے، اور کیوں چھپاتے حق کو، وانتم تعلمون۔ تفسیر کبیر ابو سعود وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ اہل کتاب سے جو گفتگو تھی مناظرے میں بھی رہ گئے، مباہلے میں بھی رہ گئے، اب ان کو بھی جو یہودی تھے وہاں مجلس میں وہ بھی تھے اور عیسائی بھی تھے، ان سب کو خطاب کر دو اتمام حجت کے لیے، یا اہل الکتاب، اے یہودیوں نصرانیوں کتاب والوں، آؤ ایک بات ہمارے تمہارے درمیان مسلم ہے، دعویٰ تم بھی کرتے ہو ماننے کا، ہم بھی کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، یہ مانتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ ہم جو یہ کاروائی کرتے ہیں یہ عبادت نہیں، یہ تعظیم ہے، جیسے آج کل بدعت ہی کہتے ہیں، قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ عبادت نہیں تعظیم ہے، اسی طرح اور اللہ کے ولیوں کو خدائی رتبے دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تعظیم ہے اولیاء کی۔ تو مسلم تو ہے ہمارے تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، ایک دوسرے کو ارباب من دون اللہ نہ بنائیں، جبکہ تم نے مولویوں اور پیروں کو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اگر پھر جائیں تو تم کہہ دو گواہ بن جاؤ ہم مسلمان۔
پھر ان کا اور جھگڑا وہی باتوں میں یہ چلی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ معاذ اللہ یہودیوں نے کہا یہودی تھے، عیسائیوں نے کہا نہیں جی وہ تو عیسائی تھے، مشرکین نے کہا وہ ہمارے تھے، کیونکہ شخصیت مسلم تھی، ہر ایک ان کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کا رد کیا۔ اہل کتاب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے؟ تورات کے مذہب کا نام ہے یہودیت، انجیل کے مذہب کا نام ہے نصرانیت۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، یہ کتابیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اتاری، تورات تقریباً 1500 سال بعد، انجیل تقریباً 3500 سال بعد، تو کتابیں بعد کو اترے، شریعت بعد کو اترے، ماننے والا پہلے پیدا ہو، یہ کیا منطق ہے؟ افلا تعقلون، یہ موٹی بات بھی نہیں جانتے۔ ہاں حرف تنبیہ، انتم مبتدا ہاں اولائے خبر، خبردار تم یہ ہو، ان باتوں میں تو جھگڑا کرتے ہو جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم، لیکن کیوں ایسی باتوں میں جھگڑا کرتے ہو؟ ماذا سألکم بھی، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ اب فیصلہ رب تعالیٰ کا سن لو، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ اور اے مشرکین تم بھی کان کھول کر کے سن لو، وما کان من المشرکین، مشرکین میں سے بھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کس کی ہے وہ سن لو، ان اول الناس، قریب تر لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کے البتہ وہ ہیں جنہوں نے صحیح معنی میں ان کی پیروی کی، وہذا النبی، اور یہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب، اور والذین آمنوا کے قریب، واللہ ولی رب۔ اہل کتاب کی اوپر قباحت تھی، اب آگے ان کے بعد ہیلوں کا ذکر ہے، جہاں اجمال ہے اگلے رکوع میں ذرا بات آ رہی ہے۔ اہل کتاب میں ایک یہودی کا نام تھا مالک ابن سیف، بڑا چال باز آدمی تھا، اس کے ساتھی تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کی سازش کی، وہ ابھی اگلے رکوع میں آ رہے، اس کا ذکر ہے۔ ودت، پسند کیا ہے گروہ نے اہل کتاب میں سے، لو یہ مصدریہ ہے بے معنی ان کے، ان یضلوکم، اس کا کہ وہ تمہیں بہکائیں، اور نہیں بہکا سکتے مگر اپنی جانوں کو مائشوں۔ اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا اور تم گواہی دیتے؟ اہل کتاب کیوں حق و باطل سے خلط ملط کرتے ہو؟ وتکتمون، یہ بھی لما کے نیچے داخل ہے، کیوں چھپاتے ہو حق کو وانتم تعلمون، تفصیل اس میں آتی۔ وقالت طائفۃ، اور کہا ہے گروہ نے اہل کتاب میں سے، ایمان لاؤ اس چیز پر جو اتاری گئی ان پر جو ایمان لائے دن کے پہلے حصے میں، اور انکار کرو تم دن کے آخری حصے میں، تاکہ وہ مسلمان یرجعون لوٹ آئیں، اور نہ تصدیق کرنا مگر اس کی جس نے پیروی کی تمہارے دین کی، تو کہہ دے بے شک ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہدایت، یہ کہ دیا گیا کوئی مثل اس کے جو تم دیے گے، یا وہ غالب آ جائیں تم پر تمہارے رب کے ہاں، تو کہہ دے بے شک فضل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، دیتا ہے جس کو چاہے، اور اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والا جاننے والا ہے، خاص کر کے اپنی رحمت سے جس کو چاہے، واللہ ذو الفضل۔ اور اہل کتاب میں وہ بھی ہیں اگر امانت رکھے تو اس کے پاس قنطار مال کثیر تو ادا کر دے گا وہ تجھے، اور ان میں وہ بھی ہیں اگر امانت رکھے تو اس کے پاس 1 دینار تو نہیں ادا کرے گا وہ تجھے، مگر جب تک کہ تو دائم رہے گا اس پر کھڑا، اس لیے کہ بے شک انہوں نے کہا نہیں ہے ہم پر ان پڑھ لوگوں کے بارے میں کوئی الزام کا راستہ، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جھوٹ اور وہ جانتے ہیں۔ بھلا کیوں نہیں، جس نے پورا کیا اپنا وعدہ اور ڈرتا رہا، پس بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں متقین کو۔ بے شک وہ لوگ جو خریدتے اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے میں ثمن قلیل،
ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور نہ ان سے اللہ کلام کرے گا، اور نہ ان کی طرف نظر شفقت کرے گا قیامت کے دن، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب ہوگا علیم۔ اور بے شک ان میں البتہ ایک گروہ ہے دباتے اپنی زبانوں کو کتاب میں تاکہ تم اس کو خیال کرو کتاب سے، حالانکہ نہیں وہ کتاب سے، اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور وہ جانتے ہیں۔ ما کان لبشر، نہیں شان حق کسی بشر کو، جبکہ دی اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب اور حکم اور نبوت، پھر کہے لوگوں سے ہو جاؤ بندے میرے اللہ کے بڑے، لیکن کہیں گے وہ ہو جاؤ ربانی، رب والے، بسبب اس کے جو تم تعلیم دیتے ہو کتاب کی، اور بسبب اس کے جو تم پڑھتے ہو، اور نہیں حکم دے گا تمہیں اس کا کہ تم بناؤ فرشتوں کو نبیوں کو اربابن رب، کیا تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکی ہو؟ میں نے کہا کہ مالک ابن سیف ایک یہودی تھا، اس کے چند حواری تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، سازش یہ کی کہ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں تو ہوتے ہیں، صبح کے وقت بیٹھے رہتے ہیں، دن کو بیٹھے رہتے ہیں، تو تم ان مسلمانوں کے پاس جا کر کہو کہ ہم بھی مسلمان ہیں، خوش ہوں گے۔ دن کے پہلے حصے میں ایمان کا اظہار کریں، شام سے پہلے ایمان سے بیزاری کہنا، تاکہ مسلمان شک میں پڑیں کہ یہ پڑھے لکھے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، ایک دن بھی اسلام میں نہیں رہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اسلام سچا نہیں ہے۔ سازش ان کی سمجھے کہ دن کے پہلے حصے میں ایمان کا اظہار کرو، وہ تم سے خوش ہوں گے، آخری حصے میں انکار کر دو، تاکہ مسلمان بدظن ہو اسلام سے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ، عقل مند لوگ، کلمہ انہوں نے پڑھا تھا، ایمان قبول کیا، ایک دن بھی نہیں رہے اسلام میں، تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان سچا نہیں ہے۔ یہ تھا اس کا ذکر، کہا گروہ نے ان میں سے اہل کتاب میں سے آمنو، یعنی اظہر الایمان، ایمان کا اظہار کرو، اس چیز کا جو نازل کی گئی ہے مومنوں پر، یعنی قرآن کو مانو دن کے پہلے حصے میں، اور انکار کرو آخری حصے میں، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ باز آئیں، تو تم خود مسلمان نہ ہونا یہ تمہاری چال ہے، مکر۔ آگے ذرا توجہ سے سمجھیں، ولا تؤمنوا، اے ولا تصدقوا، تم تصدیق نہ کرنا دل سے، مگر اس کی جس نے تمہارے دین کی پیروی کی، اپنا دین نہ چھوڑنا، دین اپنا نہ چھوڑنا، ان کے سامنے اظہار ایمان تو دغا اور فریب کے لیے، دین نہ چھوڑنا۔ تو کہہ دے بے شک ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہدایت۔ آگے جملہ ہے، اچھی طرح سے سمجھنا، دو تفسیریں آسان ہیں جو میں عرض کرتا ہوں، کبیر، قرطبی، البحر المحیط، کمالین وغیرہ وغیرہ۔ پہلی یہ ایوتا کا تعلق ہو ولا تؤمنوا سے، اور نہ تصدیق کرو تم اس کی کہ کوئی دیا جائے مثل اس کے جو تم دیے گے، یعنی جیسے تمہیں تورات ملی، آسمانی کتابیں ملی، اس کو نہ مانو، یا یہ کہ وہ لوگ تم پر غالب آ جائیں دین حق کی تعین پر رب کے ہاں، یہ نہ ماننا۔ پھر کہتا ہوں اور سنو، انجوتا کا تعلق ہے ولا تؤمنوا، اے لا تصدقوا، تصدیق نہ کرنا اس کی کہ کوئی شخص دیا جائے مثل اس کے جو تم دیے گے، جیسے تمہیں تورات، زبور، انجیل ملی، اس کو نہ ماننا، یا یہ
کہ وہ لوگ دین حق کی تعین پر رب کے ہاں سچے آگے یہ نہ مانیں، تو یہ مقولہ ہوگا ان کا. کیا کہا میں نے؟ تو یہ مقولہ ہے یہود کا. ولا تؤمنوا تمہارے ولا تصدقوا، یعنی تم تصدیق نہ کرو اس بات کی کا ایوتا کہ دی جائے ان کو مثل اس کے جو تم دی گئے، کوئی اور دیا جائے ایسے جیسے تم نے. یہ نہ ماننا کہ کسی اور کو بھی کتاب ملی وہی ملی، یہ نہ ماننا. یا یہ کہ وہ دین حق کی تعین میں تم پر غالب آ گئے ہیں کہ دین حق انہیں نصیب ہوا ہے تمہیں نہیں ہوا، یہ نہ ماننا. تو اس سلسلے میں یہ مقولہ ہے ان کا. دوسری تفسیر انجوتا کا تعلق ہو حالت میں قول کے ساتھ، تو یہ مقولہ ہے رب کا. وقالت طائفۃ، اے گروہ نے کہا. اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی دیا جائے مثل اس کے جو تم دیے گئے، یا وہ غالب آگے تم پر دین حق کی تعین میں رب کے ہاں، اس لیے کہتے ہو. دوسری تفسیر کیا ہے کہ اس کا تعلق قالت میں قول سے ہے. یہ اس لیے کہتے ہو تو یہ مقولہ رب کا ہو. اس لیے کہتے ہو کہ کوئی اور دیا گیا مثل اس کے جو تم دیے گئے، یا وہ دین حق کی تعین پر تم پر غالب آگے رب کیا، اس لیے کہتے ہو. یہ دونوں تفسیریں مجھے ذرا سمجھا دیں تاکہ میں سمجھ لوں. ذرا اٹھ کھڑے ہو مولانا. قم باذن اللہ، قم باذن اللہ. ہاں، تو یہ مقولہ ہوگا ان کا اہل کتاب. ہاں، تو پہلی تفسیر کیا ہوئی؟ ہاں، اور جو حاجو تم بھی ہے نا، دیکھیے میں پھر کہتا ہوں اچھی طرح سے سمجھنا. ایوتا کی میں نے صرف دو تفسیریں کی، باقیوں کو میں نے نہیں چھیڑا، اور اسی لیے نہیں چھیڑا کرتا کہ تطویل ہوتی ہے، وقت کم ہوتا ہے. دو تفسیریں، ایک یہ کہ یہ مقولہ ہے اہل کتاب کا. اہل کتاب کا مقولہ ہو تو لا تؤمنوا سے اس کا تعلق ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہ تصدیق کرنا اس کی کہ کوئی دیا جائے مثل اس کے جو تم دیے گے، یعنی تمہارے پیغمبروں کو تورات، زبور، انجیل وہی ملی، یہ نہ مانو. یا یہ کہ وہ مسلمان تم پر دین حق کی تعین میں غالب آ گئے کہ ان کو حق کا دین مل گیا تمہیں نہیں ملا، یہ نہ ماننا. تو یہ مقولہ ہوا ان کا. دوسرا یہ کہ یہ ہو مقولہ رب تعالیٰ قالت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. وقالت طائفۃ، کہا اس گروہ نے، اس لیے کہا کہ دیا گیا کوئی مثل اس کے جو تم دیے گئے، اس لیے کہتے ہو. یا وہ دوسرے دین حق کی تعین میں غالب آگے تم پر، اس لیے کہتے ہو. اچھا، تو کہہ دن الفضل بید اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع، خاص کرتے اپنی رحمتوں سے جس کو چاہے، واللہ ذو الفضل. آگے فرمایا اہل کتاب میں طبقات مختلف ہیں. پہلا واقعہ ہے عبداللہ ابن سلام کا. پہلے یہودی تھے، کسی ناواقف نے ان کے پاس 1200 اوقیہ، ایک اوقیہ ہوتا ہے 40 درہم کا، 1200 اوقیہ سونا امانت رکھا. اس وقت موٹا تخمینہ یہ ہے کہ 20 لاکھ کے لگ بھگ کی رقم ہو.
موٹا کہتا ہوں 20 لاکھ کی رقم کے قریب ہے. 1200 اوقیہ، ایک اوقیہ 40 درہم کا، ایک درہم 3.5 ماشے کا. تو اس وقت کی رقم سے تقریباً 20 لاکھ رقم امانت ہے. کوئی تحریر نہیں، کوئی گواہ نہیں. اس ناواقف نے عبداللہ علیہ السلام کے پاس رکھی جب کافر تھے، یہودی تھے. کچھ دنوں کے بعد آیا، اپنی امانت مانگی، بلا قیل قال امانت اس کے حوالے کا. اتنا دیانتدار آدمی ہے تو ایمان جیسی دولت رب اس کو کیوں نہ. اور مقابلے میں فخاس ابن عزورا، فخاس سواد کے ساتھ، یہ مولوی تھا، پیر تھا، ان کا لیڈر تھا یہودی. ایک عربی نے ایک دینار 10 درہم کو، اس وقت اس کی 200 روپے کے لگ بھگ قیمت ہوگی کم و بیش. تو ایک دینار رکھا کہ حضرت میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں مسافر ہوں، یہ دینار مجھ سے ضائع نہ ہو جائے، جب میں عید پر جاؤں گا اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لے جاؤں گا. اور اس کے مریدوں اور شاگردوں کے سامنے ایک دینار دیا کہ یہ میری امانت. جب وہ جانے لگا آ کر کے کہا کہ حضرت میرا دینار دو، تو فخاس ابن عزورا یہودی نے، پیر نے کہا وہ کیسا دینار؟ وہ حضرت جو میں نے آپ کے پاس رکھا تھا. کب رکھا تھا؟ کام خواہ کی باتیں کرتے ہو. کہ حضرت آپ بھول گئے. رکھا نہیں، رکھا، دوڑ جاؤ. اس بیچارے کو جھڑک دیا. وہ جب باہر چلا گیا تو شاگردوں نے کہا حضرت آپ بھول گئے، اس نے رکھا تو تھا. کہا چھوڑ دو، یہ جو ان پڑھ لوگ ہیں نا، ہم ان سے جس وجہ سے بھی لے لیں، ہم نے فیسیں دی ہے، ہم نے پڑھا ہے، یہ تو ان سے جس وجہ سے بھی لو جائز ہے. تو ایسا بے ایمان کے ایک دینار کے لیے جان دے، اس کو رب ایسے بددیانت کو ایمان جیسی دولت کیوں دے؟ اچھا، اس کو کسی جلے ہوئے مرید نے، فخاس ابن عزورا سے جو جلا ہوا تھا، اس نے سبق دیا کہ ہمارے پیر صاحب اتنے سستے نہیں ہیں. آپ اگر دینار لیتے ہیں تو یہ کہیں کہ میرا دینار دے دو، ورنہ میں مدینے کی گلیوں میں ڈھنڈورا پیٹوں گا. خدا کی قسم میرا دینار کھا گیا فخاس ابن عزورا. جب یہ سنا فخاس ابن عزورا نے تو طوطے اڑ گئی اور جیب سے ایک دینار نکال کر کے پھینکا. کہا لو یہ دینار اپنی طرف سے دے تو دفع ہو جاؤ، خواہ مخواہ تنگ کر کے. تو جو اتنا بے ایمان ہو اس کو کیسے دین ہے؟ فرمایا ومن اہل الکتاب، اہل کتاب میں وہ بھی ہیں اگر امانت رکھے تو ان کے پاس 3 تار ڈھیر خزانہ مال کثیر یودی لے. اور ان میں وہ بھی ہیں 1 دینار تو رکھے نہیں ادا کرے گا مگر یہ کہ تو لاوڑ لے کر کے، ڈانگ لے کر کے معدوم تالے قائمہ سر پر کھڑا ہو کے دے، ورنہ میں اعلان کرتا ہوں. اس لیے کہ بے شک انہوں نے کہا نہیں ہے ہم پر امی لوگوں میں سبیل، الزام کا راستہ. یہ الزام کا راستہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں، حضرت شیخ الہند نے بھی کیا اور حضرات نے بھی. تو ناواقف کہتے ہیں کہ یہ الزام کہاں سے ہے؟ کہتے سبیلن پر جو تنوین ہے یہ عوض ہے مضاف الیہ کی. تو سبیل و الزامن، سبیلن پر جو تنوین ہے یہ عوض مضاف الیہ کی ہے. سبیل و الزامن، ہم پر کوئی سبیل امیوں سے لے لینے میں کوئی الزام کا راستہ نہیں. اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ وہ ہم جانتے. بلا کیوں نہیں؟ جس نے پورا کیا اپنا وعدہ اور ڈرتا رہا، اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے. اب آگے ایسے لوگ بھی تھے یہود میں، اللہ کا نام لے کر کے قسمیں بھی اٹھاتے تھے اور جھوٹے ہوتے تھے. ان میں ایک واقعہ بخاری میں آتے اشعث ابن قیس کا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ترغیب فرماتے ہیں جو خریدتے اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے میں ثمن قلیل، آخرت میں کوئی ایسا نہیں. کلام شفقت اللہ نہیں کرے گا، نظر شفقت اللہ نہیں کرے گا، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا،
عذاب علیم۔ ان میں ایک اور گروہ بھی ہے، وہ کتاب پڑھتے ہیں اور اپنی زبان کو دباتے ہیں کہ زیر زبر سے معنی بدل جائے۔ آپ نے پہلے پڑھا رائنا کا لفظ، اور وہ کیا پڑھتے تھے؟ تھوڑا سا امالہ کر کے، رائنا رعایت اور مراعات سے، رائنا رعونت کی طرح چلا گیا۔ تھوڑے سے بکری کا اور معنی ہے، بکری کا اور معنی ہے، تھوک کا اور معنی ہے، تھوک کا اور معنی ہے، رچ کا اور معنی ہے، رچ کا اور معنی ہے، زیر زبر سے معنی بدل جاتا ہے۔ تو یہ زبان شعر اور ہوتا ہے، شیر اور ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ شیر اور شعر۔ تو اس سلسلے میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ دباتے اپنی زبانوں کو کتاب میں تاکہ اس کو کتاب سے سمجھو، حالانکہ کتاب سے نہیں، کہتے اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں، کہتے اللہ تعالیٰ پر جو بھی جاتے۔ اس مجلس میں ابو رافع قرظی یہودی بھی تھا، ابو رافع یہودی، اس نے یہ شوشہ چھوڑا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے کہ عزیر علیہ السلام بھی رب کے بیٹے نہیں ہیں، مسیح علیہ السلام بھی رب کے بیٹے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی الہ نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ ان لوگوں کو اپنا بندہ بنانا چاہتے ہیں، اپنا عبد بناتے ہیں کہ نہ وہ مسیح کی پوجا کریں نہ عزیر کی کریں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا نا کہ یہ سارے آپ کے بندے ہو جائیں تو ہو جائیں، ہاں مسیح کا بندہ کوئی نہ ہو، عبد العزیر کوئی نہ ہو، عبد المسیح کوئی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نازل فرمایا ما کان لبشر، کسی بشر کو حق نہیں، اور بشر بھی کون؟ وہ کہ جب اللہ نے اس کو کتاب دی ہو، حکم دیا ہو، نبوت دی ہو، اس بشر کی بات کہتی، پھر لوگوں کو کہے کہ ہو جاؤ میرے بندے، اللہ کے ورے کوئی نہیں کہے، لیکن کہے گا رب والے ہو جاؤ، اس لیے کہ کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس لیے کہ کتاب پڑھتے ہو۔ یہ آگے اپنے مقام پر آئے گا، قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم، تو کہے میری طرف سے اے میرے بندو، قل یا عباد الذین اسرفوا، ہاں لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو کہے ان کو میری طرف سے، رب تعالیٰ کی طرف سے کہ اے میرے بندو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ احمد رضا خان اس کا معنی یوں کرتے ہیں، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو، اسی لیے کہا کہ عبد الرسول، عبد النبی، عبد المصطفیٰ، یہ جائز ہے، ہم اللہ آپ کے بندے ہیں، حالانکہ اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے۔ اگر وہ آیت کا وہ معنی ہوتا تو یہاں رب ضابطہ بیان فرماتے ہیں کسی بشر کو حق ہی نہیں ہے، بشر بھی وہ کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکم اور نبوت دی ہو کہ وہ لوگوں سے کہ کونوا عبادا لی، حق ہی نہیں ہے۔ کوئی نبی نہیں کہے گا تم عبد النبی، عبد الرسول، عبد المصطفیٰ، یہ بنو قطعا نہیں کہ۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، نہیں کہیں گے کہ نبیوں کو فرشتوں کو رب بناؤ۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گی؟ بعد ذن تم مسلمون، تو یہ الفاظ کفر کے ہیں، اللہ بچائے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے وعدہ نبیوں سے، لَمَا آتَيْتُكُمْ، البتہ وہ چیز جو میں نے تمہیں دی کتاب اور حکمت، دوں گا تمہیں کتاب اور حکمت، پھر آئے گا تمہارے پاس رسول، مصدق ہوگا اس چیز کا جو تمہارے پاس ہے، تو البتہ ضرور اس پر ایمان لانا اور البتہ ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرما کیا تم نے اقرار کیا اور لیا تم نے اس پر میرا وعدہ، اسری وعدہ میرا؟ کہا انہوں نے ہم نے اقرار کیا۔ فرما پس گواہ بن جاؤ اور میں تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں ہوں۔ بس جس نے اعراض کیا اس کے بعد بس وہ لوگ فاسق نافرمان، کہ اللہ کے غیر دین اللہ یبغون، کہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں، اور اسی کے سامنے جھکی من فی السماوات، وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے،
خوشی سے اور جبرن اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں. تو کہہ دے آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اور جس نے تلاش کیا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین فلن یقبل منہ، ہرگز اس سے نہ قبول کیا جائے. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے. کیسے اللہ ہدایت دے اس قوم کو جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد اور گواہی دی کہ بے شک وہ رسول حق ہے اور آ چکی ان کے پاس واضح دلیلیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، وہ لوگ ان کا بدلہ یہ کہ ان پر لعنت ہوگی اللہ کی اور فرشتوں کی والناس اجمعین، ہمیشہ اس لعنت میں رہا کریں گے. نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اصلاح کی بس بے شک اللہ غفور رحیم. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد پھر زیادہ کیا انہوں نے کفر، ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان کی توبہ، اور وہ لوگ ہیں وہ گمراہ. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر ہیں بس ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان میں کسی سے ایک سے مل الارض بھری ہوئی زمین ذهباً سونے کی، اور اگرچہ وہ فدیہ دے اس کا، وہ لوگ ان کے لیے عذاب علیم ہوگا اور نہیں ہوں گے ان کے لیے ناصرین. رب یہود نے، نصارہ نے، مشرکین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کس باغ کی مولی ہو، آپ کی نبوت کو تو پیغمبروں نے مانا ہے. اللہ نے آپ کی رسالت کا وعدہ پیغمبروں سے لیا ہے، سب نے اقرار کیا آپ کا. تم کون ہو تو انکار کرنے والے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ میں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا. ثُمَّ جَاءَكُمْ حرف ثم جو تاخیر کے لیے، پھر آئے گا تمہارے بعد رسول مصدق ہوگا تمہارے ساتھ والی چیزوں کا، اس پر ضرور ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. تو پیغمبر مکلف تھے آپ پر ایمان لانے کے اور نصرت کے. تم کون ہو؟ اب یہ وعدہ کب لیا؟ ایک تفسیر یہ ہے، معالم التنزیل، خازن وغیرہ، کہ میثاق والے دن جب رب نے یہ وعدہ لیا الست بربکم قالوا بلا، وہاں پیغمبروں سے یہ الگ وعدہ. دوسری تفسیر، دنیا میں پیغمبر آئے، جب دنیا میں آئے رب نے ان سے وعدہ لیا کہ ایک نبی آخر زمان آئیں گے، ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا وعدہ لیا؟ قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم. تو پیغمبروں سے بھی اللہ نے وعدہ لیا، وہ بھی پابند ہے آپ پر ایمان لانے کے اور امداد کرنے کے. تو تم کون ہو؟ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو کہ ایمان کے لیے تقدم تاخر تو کوئی نہیں، پہلی چیزوں پر بھی ایمان ہو سکتا ہے، آنے والی چیزوں پر بھی ایمان ہو سکتا ہے. اب ہم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جو قیامت کی نشانی ہے سب کو مانتے، ابھی ہوئی تو نہیں، لیکن نصرت جو فرمایا کہ تم اس کی مدد کرو گے، تو جو بعد کو آئیں گے یہ پہلے ان کی کیسی مدد کریں گے. تو صاحب مدارک ابو البرکات نسبی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں تنویہن بشانے ہی، تنویہن بشانے ہی، آپ کی شان بتانے کے لیے کہ اگر تمہارے دور میں آئے تو ان کی مدد کی. اور عربی کا مشہور مقولہ ہے مالا یدرک کلہ لا یترک کلہ، مالا یدرک کلہ لا یترک کلہ. اگر ساری چیز حاصل نہ ہو تو ساری چھوڑی بھی نہیں جا سکتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ چھوڑا ہے کہ آ کر کے آپ کے دین کی مدد کریں، اور لَتَنْصُرُنَّهُ کا مصداق ہے فَمَنْ تَوَلَّىٰ. پر جس کے بعد اعراض کیا کہ پیغمبروں نے وعدہ کیا ہے اس